اور یا اللہ جو لوگ عوام کا پیسہ کھاتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کر آخرت میں ان کی نسلوں کو تباہ کر جو ہماری نسلوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ خوشی کی بات ہے، بڑے بھائی چارے کی فضا تھی۔ مسلم لیگ نون نے 6 سیٹیں لی، 2 پہ ہم نے آزاد کو کہا تھا حمایت یافتہ، وہ بھی جیت گئے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کچھ چند 100 ووٹ سے ہار گئے ہمارے۔ بعض جگہ ایسے ہوئے 300 سے 200 سے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا طریقہ ہوتا ہے جب تقسیم کیا جاتا ہے۔ مگر میں پوری الیکشن کمپین میں 2 سیٹوں پہ بڑا مشکوک تھا، ایک مالک کی طرح اور ایک دل پذیر ہیں۔ میں ان کے خلاف کمپین کرتا رہا، گلی گلی جاتا رہا، مگر مجھے یہ شک تھا کہ یہ 2 لوگ جیت جائیں گے آزاد حیثیت سے۔ اور ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ کھینچا تانی میں ہے۔ اگر یہ 2 آزاد امیدوار، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ تھی ہمارے مقابلے میں اور پیپلز پارٹی کے، اگر یہ رات کو ہار گئے تو یہ تو پورا الیکشن متزلزل ہو جائے گا اور اس میں تو پھر بڑا ابہام ہوگا اور یہ پھر الیکشن کمیشن میں کیس جائے گا۔ الیکشن کمیشن تو آپ کو پتہ ہے وہ مادر ملت کا کیس ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں دے سکی الیکشن کمیشن۔ ہمارے تو الیکشن کمیشن ایسے ہی ہوتے ہیں، جہاں پر راجہ سکندر صاحب بیٹھتے ہیں وہ کیا الیکشن کمیشن ہوگا۔ بہرحال یہ 2 آزاد لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، ان کے ساتھ ہی ہوگی، جن لوگوں نے ان کو ووٹس ڈالے ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے، لہٰذا ان سے نہ چھینا جائے۔ آزاد ہیں جو بھی ہے، بس ٹھیک ہے، محنت تو ہے نا، اس ووٹ کی قدر کی جائے جو ان کو 6-6 7-7 ہزار پڑا ہے۔ آگا صاحب ایگری کر رہے ہیں؟ اوکے جی، بس رائے منوز میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایسے خاندان کا فرد جو ان کا داماد ہے اور آل شریف میں ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، 50 سالوں سے یہ حکمران بھی ہیں، کتنی سچائی بیان کر رہا ہے۔ کیونکہ کبھی عمر کا ایک ایسا حصہ آ جاتا ہے جہاں ایسی سچائی بیان کرنا ان کی مجبوری بن جاتا ہے، یا پھر وہ جلسوں میں اس عوام کا مذاق اڑا رہا ہے کہ کس طرح سے قوم کا استحصال کیا جاتا رہا ہے، کس طرح سے 78 سالوں میں لوٹ مار کی جاتی رہی ہے، کس طرح سے انہوں نے سیاست کو پراگندہ کیا ہے اور ایک ہی خاندان غالب آیا ہوا ہے، وہی خاندان بیوروکریسی میں غالب ہے اور بیوروکریسی کو انہوں نے خاندان کی شکل دے دی ہے بار بار کے کوٹا سسٹم کی وجہ سے، یا پھر ایسے سروس کمیشن بنائے گئے ہیں جن میں وہی وڈیرہ شاہی آ سکتی ہے یا ان کے عزیز و اقربا آ سکتے ہیں جو سیاست میں یا خود ہیں یا ان کے عزیز و اقربا ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ وہ دلیلیں ہیں جن سے یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ قوم کی کیا حالت ہے، کیوں قوم آج 10 کروڑ سے زائد غربت کی لکیر سے نیچے ہے اور 15 سے 16 کروڑ عوام ایک وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے۔ نہ معاشی سسٹم بہتر ہے اور نہ ہی ہمارا سیاسی سسٹم مستحکم ہو رہا ہے۔ ہم ہر صوبے میں ہر جگہ، اب کشمیر رہ گیا تھا جہاں یہ بات کہنی بقایا تھی کہ کوئی محب وطن ہے یا کوئی غدار ہے، یہ وہی کھیل جو یہاں پہلے کھیلا جاتا تھا ان صوبوں میں اب وہاں کھیلا جا رہا ہے، اور چند ایک ہی صوبے سے منسلک چند لوگ وہ حکمران ہیں اور پھر ایک چھوٹی سی رجیم ان کی اپنی ہے جو پورے ملک پر اور ان کے وسائل پر قابض ہے، جس کا اصرار شریف خاندان کا یہ داماد بھی اسی انداز میں کر رہا ہے جسے آپ نے سنا ہے۔